السلام علیکم۔ ایک بابا جی کی نصیحت۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک بابا جی کی نصیحت اور زندگی کا سکون، خواہشات اور بے چین دل۔ یہ کیسا وقت آن پہنچا ہے، اب ہمارے احساس ختم ہو گئے، اب ہمارے اخلاق اتنے تلخ ہو گئے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری خواہشات نے ہمیں بد مزاج کر دیا۔ روزہ رکھا ہوا تھا، میں آفس سے گھر آیا، نہ جانے کیوں میرے دل کو سکون سا نہ تھا۔ مجھے کوئی عجیب سی بے چینی ستا رہی تھی۔ میرے پاس اچھی جاب تو تھی، لیکن میں بھی خود کو ادھورا محسوس کر رہا تھا۔ میرا مزاج کافی بدل چکا تھا۔ آفس سے گھر آیا، میں پہلے ہی کچھ پریشان سا تھا۔ پریشانی کیا تھی نہیں جانتا۔ بیوی کچن میں کھانا بنا رہی تھی، میں کمرے میں بیٹھا، وہ میرے پاس آ کر بولی، کتنی بار کہا ہے آپ کو مجھے نئی واشنگ مشین اور مائکرو ویو اوون لا دیں۔ اس کی الگ سے خواہشات تھیں۔ ہر روز ہماری اس موضوع پہ بات ہوتی تھی، میں اگنور کر دیتا۔ بیوی کا مزاج بھی تلخ ہو چکا تھا، ظاہر ہے اس کی بھی خواہشیں تھیں۔ دوسری طرف میں خود، مجھے نئی گاڑی لینی تھی، لیکن پیسوں کی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ جیسے آتے ویسے ہی خرچ ہو جاتے۔ آج ہی تنخواہ لے کر آیا تھا، میں کاپی پنسل لیے حساب کرنے لگا۔ بجلی کا بل، گیس کا بل، دودھ والے کے پیسے، بچوں کی اسکول فیس، گھر کا راشن، کیبل والے کی فیس، امام مسجد کے پیسے۔ بچے بھی اب مہنگے اور پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ 30,000 تنخواہ تھی۔ جب حساب کیا تو خرچہ 41,000 بن چکا تھا۔ میری روح کو عجیب سی بے چینی ستانے لگی۔ بیوی نے آواز دی، وقاص، افطاری کا سامان لے آئیں جا کر، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ میں نے ابھی بائک سٹارٹ کی ہی تھی کہ ہمسائے نے دروازے پہ دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ معصوم سا منہ بنا کر بولا، وقاص یار تمہاری موٹر سائیکل چاہیے تھی 1 گھنٹے کے لیے۔ میں نے منہ سا بنا کر کہا، یار نہیں ہے بائک، میں خود جانے لگا ہوں۔ وہ چپ ہو گیا۔ میں نے بائک سٹارٹ کی، چلا گیا۔ بازار پہنچا، وہاں مجھے میرا ایک دوست ملا، سلام دعا ہوئی۔ وہ اپنا رونا رونے لگا، یار بہت تنگ آ گیا ہوں اس زندگی سے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ ایک لمبی سانس لی، یار کیا بتاؤں، میں نے سوچا تھا کچھ پیسے جمع ہو جائیں تو ایک پلاٹ خرید لوں گا اور الگ گھر بنا لوں گا، لیکن پریشانیاں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ دیکھو کل کی بات ہے، نئی واشنگ مشین لا کر دی تھی بیوی کو، اب کہتی ہے یہ نہیں چاہیے، آٹومیٹک والی لا کر دو، اور ٹی وی کی بجائے بڑی LCD لا کر دو، کیونکہ میرا ہمسایہ ہے نا گلزار، اس نے اپنی بیوی کو 36 انچ والی LCD لا کر دی ہے۔ بیوی ضد لگائے بیٹھی ہے، اسے بھی چاہیے۔ یار قسم خدا کی ایک پل بھی دل کو سکون نہیں ہے۔ زندگی بہت عجیب ہو گئی ہے، جتنا بھی کما لو پوری پڑتی ہی نہیں۔ خیر میں اسے کیا حوصلہ دیتا، میں خود کچھ ایسی ہی اذیت سے گزر رہا تھا، پھر بھی جھوٹے منہ حوصلہ دیا اور اپنی راہ چل دیے۔ میں فروٹ والی دکان پہ پہنچا، فروٹ والے سے پوچھا، بھائی سیب کیسے کلو دیے؟ منہ سا بنا کر بولا، 300 روپے کلو۔ میں نے کہا، یار کچھ مناسب کرو، کیا لوٹ مچا رکھی ہے تم لوگوں نے؟ اتنا کہنا تھا
وہ بدتمیزی پہ اتر آیا۔ یار جا، دماغ نہ خراب کر، فروٹ لینا ہے تو لو، نہیں تو جاؤ یہاں سے۔ اس کا لہجہ اتنا تلخ تھا، آپ کو کیا بتاؤں۔ میرا دل چاہا اس سے جھگڑا کروں، لیکن بہت برداشت کیا۔ بیوی نے آج فروٹ چاٹ بنانی تھی، اس لیے فروٹ لینا ضروری تھا۔ وہاں تھی بھی صرف ایک ہی دکان۔ میں نے کہا اچھا 1 کلو سیب کر دو۔ وہ فروٹ ایک شاپر میں ڈال رہا تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ وہ فون پہ بات کرنے لگا، بہت غصے میں تھا۔ یار تم کو 50 بار کہہ چکا ہوں، میرے پاس نہیں ہے اتنے پیسے، میری طرف سے جہنم میں جاؤ تم سب لوگ، میری زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ اگر اب تم لوگوں نے ضد کی تو یقین کرو میں زہر کھا لوں گا۔ یوں لگ رہا تھا وہ بھی ہماری طرح زندگی سے تنگ ہے۔ خیر جلدی سے فروٹ لیا، میں نے پیسے تھمائے، جانے لگا تو میری طرف دیکھ کر بولا، معافی چاہتا ہوں یار، بس زندگی سے تنگ آیا ہوا ہوں، گھر کی پریشانی ہے کوئی؟ میں بھی مسکرا کر چل دیا۔ پکوڑے سموسے کی دکان پہ رش لگا ہوا تھا، لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے، سب کو جلدی تھی۔ وہاں ایک بزرگ بھی موجود تھے، میں بھی اس ہجوم میں جا گھسا۔ دکان والی نے غلطی سے مجھے پہلے سموسے دے دیے، سب لوگ جھگڑنے لگے، ابھی آیا ہے ہمارے بعد اور اسے پہلے دے دیے، یہ کیا تماشا ہے؟ لوگ ایک پل کسی کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، جس کو دیکھو وہی زبان سے زہر اگل رہا تھا۔ ایک نے تو میرا گریبان پکڑ لیا، تم کو نظر نہیں آتا ہم کب سے کھڑے ہیں یہاں؟ پاس ایک بابا جی کھڑے تھے، وہ مسکرانے لگے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، اس لڑکے کو میں نے اپنی جگہ پہ سامان لینے کا کہا تھا اور میں تم سے آگے ہوں۔ خیر بابا جی نے وہ جھگڑا ختم کروایا۔ بابا جی مسکرانے لگے۔ افطاری میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ مجھے بھرے بازار میں صرف وہ بابا جی پرسکون نظر آ رہے تھے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی پیدل جا رہے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا، بابا جی نے نیکی کی مجھ پہ، میں ان کو پوچھتا ہوں کہاں جانا ہے۔ بابا جی سے پوچھا، بابا جی آپ نے کہاں جانا ہے؟ بابا جی مسکرائے، پتر یہ پاس والے پنڈ ہی جانا ہے۔ میں نے پوچھا، کون سے پنڈ بابا جی؟ انہوں نے بتایا، وہ بس 20 منٹ کا راستہ ہے۔ جس گاؤں کا نام انہوں نے بتایا وہ بازار سے 5 کلومیٹر دور تھا۔ میں نے بابا جی کو بائک پہ بٹھایا، ان کو ساتھ لیا، گاؤں کی جانب بڑھنے لگا۔ 10 منٹ میں ہم وہاں پہنچ گئے۔ میں نے آخر پوچھ ہی لیا، بابا جی آپ اتنے خوش اخلاق، اتنے پرسکون کیسے ہیں، جبکہ آج کے زمانے میں تو ہر کوئی زہر اگل رہا ہے؟ بابا جی مسکرائے، پتر ایک بات کہوں، جب سے ہم لوگوں نے خواہشات کو بڑھا لیا ہے، تب سے ہمارے سکون، ہمارے اخلاق، ہماری انسانیت سب کچھ ختم ہو گئے، سب کچھ راکھ بن گیا۔ پتر ایک وقت تھا جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، نہ یہ اسکوٹر تھے، نہ بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، نہ موبائل تھے، نہ ٹی وی تھا، ہم لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے یا پھر گنتی کے چند تانگے ہوا کرتے تھے۔ پتر آج کل یہ فروٹ چاٹ، سموسے، پکوڑے اور کیا کہتے ہو آپ لوگ بند میں جو آلو والی ٹکی رکھتے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ میں بولا بابا جی برگر۔ بابا جی بولے ہاں برگر، یہ سب کچھ تو آپ لوگوں نے اب بنایا، ہمارے وقت میں ہماری بیبے لسی کا بڑا ڈول افطاری میں بناتی تھیں۔
ساتھ مکھن میں شکر ڈال کر دیتی تھیں، دودھ کی سردائی ہوتی تھی اور کھجور۔ یہ ہماری افطاری تھی۔ نہ ہم کو بڑے گھر بنانے کی خواہش تھی، نہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی۔ ہمارے وقت میں تو پتر ہم ایک دوسرے کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ مجھے یاد ہے میرا بڑا بھائی 5 جماعتیں پڑھا تھا، اسے نمبردار بنا دیا گیا۔ پورا گاؤں بڑا خوش تھا، سب نے دیسی گھی کے لڈو بانٹے، سب کی خوشیاں سانجھی تھیں۔ اور آج دیکھ لو، اگر ایک بھائی کے پاس پیسہ کچھ زیادہ ہے تو وہ غریب بھائی کو بھائی کہنے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ بیٹا، چھوڑو سب تلخیاں، اپنی خواہشات کو کم کرو، دیکھنا زندگی میں سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ دوسروں کی طرف نہ دیکھو، خدا کی قسم اللہ نے ہر کسی کو اس کے اعمال، اس کے کردار سے بڑھ کر عطا کیا ہوا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کیا تمہارے اعمال اس قابل ہیں کہ اللہ ایک گھونٹ پانی بھی دے تم کو؟ خیر، بس اتنا کہوں گا، کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا، کیا پیتا ہے، ان سب باتوں سے دور ہو کر صرف اپنا جائزہ لیجئے، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھیے۔ خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کریں، کچھ رونقیں بھی خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ اپنے لیے وقت نکالا کرو، اپنی انا سے ہٹ کر خود کو اہمیت دیا کرو، زندگی پرسکون گزرے گی۔ بابا جی جاتے ہوئے میری روح کو سکون بخش گئے۔ میں تو بابا جی کی بتائی باتوں پر عمل کر کے آج بہت خوش ہوں۔ سوچا یہ پیغام آپ تک بھی پہنچا دوں، شاید کچھ تلخیاں کم ہو سکیں۔ یہ تھی میری آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔